جناب حر کہتے ہیں خیمے میں بیٹھا تھا پوری رات. پہلے یہ ہوتا تھا لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے تو اپنی فیملیز کو لے جاتے تھے ساتھ. جنگیں لمبی چلتی تھی, 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے, سفر بڑے لمبے. تو کہتے ہیں پوری رات شب عاشور مصلے پہ بیٹھا رہا, گویا کبھی جنت میں جاتا کبھی جہنم میں. اس کی فکر جاتی کہ کروں تو کیا کروں, یزید کی طرف رہوں یا ابا عبداللہ الحسین کی طرف جاؤں. کہتے اتنے میں حر کی بیٹی خیمے میں آئی اور کہا کہ بابا مجھے پانی چاہیے. مٹکے ہوتے تھے کہ بیٹی پانی اٹھا لے. پانی لیا اور خیمے سے باہر جانے لگی. کہا کہ بیٹی پانی کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ اب بچی تھی نا, کھیلتے کھیلتے تھوڑے فاصلے پہ امام حسین کے خیمے تھے. تو کہنے لگی بابا سامنے جو خیمے لگے ہیں میں وہاں گئی ہوں اور وہاں میں نے دیکھا ہے چھوٹی بچیاں ہیں, مٹکوں میں پانی نہیں ہے. پہلے گرمی بہت ہوتی تھی, جو بوڑھے بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس مٹکے کے اطراف میں کپڑا باندھتے تھے تاکہ پانی گرم نہ ہو جائے, سوتری کا کپڑا. تو کہتے بابا میں نے دیکھا مٹکوں میں پانی نہیں ہے, چھوٹے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ وہ جو کپڑا مٹکے کے اطراف میں لگا ہے پانی کی نمی اس کے اندر جمع ہو گئی, کپڑا گیلا ہے. تو کئی چھوٹی بچیاں اس کپڑے کو اپنے سینے پہ لگا رہی ہیں تاکہ ان کی پیاس کیا ہو جائے, بجھ جائے. کہتے یہ سننا تھا اور زارو قطار ہونے لگا. کہہ رہے جب میں حسین سے ملا تو حسین نے اپنا سارا پانی میرے لشکر کو پلا دیا. عجیب روایت, صرف لشکریوں کو نہیں, حضرت عباس فرماتے ہیں جو گھوڑے ان کے ساتھ تھے, جانور ان کے ساتھ تھے, سب کو ابا عبداللہ نے حکم دیا پانی پلاؤ. یہاں تک کہ غازی فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھرے نہیں وہ پانی سے منہ نہیں ہٹاتا. کہ عباس جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو مشک نہ ہٹانا. یعنی اس قدر امام حسین کو فکر ہے کہ جانور بھی پیاسا نہ رہے. پشیمان ہوا اور صبح ہوئی, بیٹے کو کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے. گھوڑے پہ سوار ہوا, کہتے جب نکلا تو دوڑا دوڑا نکلا. نرمی سے جاتا شاید لشکر کو شک ہوتا امام حسین کو جوائن کرنے جا رہا ہے, لیکن نہیں, کہ تیزی سے گھوڑے پہ گیا. سب نے یہ سمجھا کہ حر نے جنگ کی ابتدا کر دی اور اٹیک کر دیا امام حسین کے لشکر پہ. کہتے آدھے راستے میں گھوڑے سے اترا, بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ایک کام کر, میرے ہاتھ میں رسی باندھ, توبۃ النصوب, ایک ایسی توبہ جس میں اپنے کیے ہوئے عمل سے نفرت کا اظہار ہونا چاہیے. کہ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ. بابا کیا کر رہے ہیں؟ خاموش, بس مجھے آہستہ آہستہ آگے لے جا حسین کے خیمے کی طرف, اور جب حسین ابن علی خیمے سے نکلے مجھے بس اشارہ کر دینا. اب بیٹا ساتھ ہے, غلام ساتھ ہے, بھائی ساتھ ہے, تینوں جناب حر کو لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر. کا کیا ہوا, حسین آ گئے؟ کہا نہیں آقا, علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. دوسری مرتبہ بھائی اور غلام نے چیخا اللہ اکبر. کا کیا ہوا, حسین آ گئے؟ کہ نہیں, حسین کے بھائی عباس علمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تیسری مرتبہ تینوں کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر. کا کیا ہوا, حسین آ گئے؟ کہ جی بابا حسین ابن علی خیمے سے نکل کے آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہ جب میرے قریب آئیں تو مجھے بتا دینا. کہ بالکل جب امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا, کچھ میں یہ ہے کہ مولا گھوڑے پر تھے, یہ کھڑا تھا اور مولا کے قدموں کا بوسہ لیا. کچھ میں یہ ہے کہ مولا حسین پیدل آئے. کہ جب قریب آئے تو امام حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آقا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار, یہ تصور جب تک نہیں کرو گے نا میں سب سے بڑا گنہگار. کبھی گنہگار معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی ہمت گناہ بڑھ جاتی ہے کہ فلاں شراب پیتا میں تو نہیں پیتا, فلاں زنا کرتا میں تو نہیں کرتا, تو میرے گناہ کیا ہیں؟ کہ نہیں, یہ تصور کرو گے تو جرت گناہ بڑھے گی. یہ سوچا کرو تو نے کس کی دربار میں گناہ کیا. کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج توبہ مانگنے آیا ہے. کہ امام حسین نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ حر اپنے ہاتھوں پہ رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ رو کر کہتا مولا اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے, آپ کی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا. کہ حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ کہ مولا کاش میں اندھا ہو جاتا, کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا. سینے سے لگایا کہ حر واقعاً تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے, لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند نہ ہوا. امام نے کہا حر رو کیوں رہا ہے, میں نے جنت کی بشارت دے دی. کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں. کہ حر کیا کہنا چاہتے ہو, جب میں نے معاف کر دیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا. کہنے لگا مولا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائیں.